اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ حاضرین گراں قدر، محترم ناظرین کرام اور سامعین کرام، آج ماہ ذی القعدہ کی 11 تاریخ ہو گئی ہے۔ آج کی تاریخ ولادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور 23 ذی القعدہ سن 203 ہجری کو امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو اس ماہ ذی القعدۃ الحرام میں امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے یہ پورا مہینہ امام کے ذات سے مخصوص ہے، امام کے ذات سے یہ پورا مہینہ وابستہ ہے، اور ہر مومن اور مومنات کے لیے جہاں کہیں بھی شیعان آل محمد ہیں ان سب کے لیے یہ مہینہ خاص ہے کہ وہ اگر امام علی رضا علیہ السلام سے خاص دعائیں، خاص مناجات اور خاص التجا رکھتے ہیں تو امام علی مقام کے توسل کے ذریعے ان کی نیک حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس پورے 10 ایام میں یا 11 ایام میں کہ جو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے ایام ہیں، 11 ذی القعدہ سے لے کر 23 ذی القعدہ تک، ہم نے یہ تصور اور یہ اپنے آپ میں سوچا ہے اور ایک نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے یہ چاہا ہے کہ ہم اس پورے 11 دنوں میں امام علی رضا علیہ السلام کی سوانح حیات کے حوالے سے گفتگو کریں، اور امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے کیا خطابات ارشاد فرمائے ہیں اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم روزانہ اسی طریقے سے 2-4 منٹ کی یا بہت ہوا تو 2-4-5 منٹ کی انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ امام علی مقام نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے کیا ارشادات ہمارے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ لہذا انہی ارشادات میں سے ایک ارشاد امام علی مقام کا یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی نظر میں مومن کی صفات کیا ہیں، مومن کی صفات کیا ہیں، اس کے بارے میں امام علی مقام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کسی مسلمان مومن میں یہ 10 خصلتیں اور صفتیں نہ ہوں اس کی عقل کامل نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خدا سے اچھائی کا امیدوار ہونا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے شر سے امان میں ہونا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کی اچھائی اور نیکیوں کی قدر کرنا، چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو انجام دینے کے بعد انہیں ناچیز سمجھنا، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ نیاز مندوں کے مطالبے سے تھکاوٹ محسوس نہ کرنا، اور نہ ہی طول عمر میں علم حاصل کرنے سے اپنے آپ کو تھکن یافتہ محسوس کرنا، اور ساتویں چیز یہ ہے کہ باطل طریقے سے تونگر ہونے سے خدا کی راہ میں استقامت کر کے فقر و فاقہ کو پسند کرنا، آٹھویں چیز یہ ہے کہ حق کی راہ میں سربلندی سے رہنے کو فخر سمجھے بنسبت خدا کے دشمن کے ساتھ ہو کر چلنے میں، اور نویں چیز یہ ہے کہ گمنام ہونا مشہور ہونے اور مغرور ہونے سے زیادہ پسند کرے۔ یہ ایسی 9 صفات ہیں کہ جو امام علی مقام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان فرمائی۔ آخری صفت کی جو 10ویں صفت ہے، امام یہاں تک جب آئے بیان کرتے کرتے تو امام علی مقام خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے آگے بڑھ کر یہ شدید طور سے امام کے بارگاہ میں زور دے کر یہ فرمایا کہ مولا 10ویں چیز کیا ہے، ہم وہ بھی سننا چاہتے ہیں، لہذا 10ویں بات جو بھی ہے وہ بھی آپ ہمارے لیے بیان فرمائیے۔ تو امام نے فرمایا کہ 10ویں چیز کیا ہے اور تم کیا جانو کہ 10ویں چیز کیا ہے؟ تو امام نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ جس کو بھی دیکھو وہ یہ بولے جس کو بھی دیکھو
اور دیکھ کر سامنے والے کے لیے یہ ہے حکم کہ وہ دیکھنے کے بعد اپنے مومن بھائی کو یہ بولے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ یعنی تقوی کی منزل میں ہر مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے مومن بھائی کو جب بھی دیکھے تو اس کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ میں یہ سوچے کہ مجھ سے زیادہ یہ میرا مومن بھائی، مسلمان بھائی تقوی اور پرہیزگاری اور نیک نیتی میں آگے ہے۔ ایسے شخص کے پاس لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک گروہ وہ ہیں جو خود اس سے بہت زیادہ اچھے اور پرہیزگار ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو خود اس سے بدتر اور پست فطرت لوگوں کا ہے۔ جب اپنے سے پست فطرت انسانوں سے ملاقات ہو تو وہ یہ کہے کہ شاید اس کی نیکی اور اچھائی پوشیدہ ہے۔ امام نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی بھی آپ اپنے سے پست فطرت انسانوں کو دیکھیں تو یہ کہیں کہ شاید اس کی نیکی اور اچھائی پوشیدہ ہے، کہ اس کی بھلائی اسی میں ہے، اور میری نیکی اور بھلائی آشکار ہے اور ظاہر ہے جبکہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ یعنی اگر میری نیکی اور میری اچھائی میرے لیے آشکار ہو، ظاہر ہو، تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ یعنی اس انسان کو چاہیے جو سامنے مومن بھائی سے مل رہا ہے، اسے چاہیے کہ یہ سوچے کہ جو میری نیکی اور اچھائی ظاہر ہے وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ وہ میرا مومن بھائی کہ جس کی نیکیاں، جس کی اچھائیاں، جو مسلمان میرا بھائی سامنے میرے کھڑا ہے اس کی نیکیاں اور بھلائیاں زیادہ ہیں بنسبت میرے کہ جو پوشیدہ ہیں اس کی نیکیاں۔ عزیزان گرامی، اور جب کسی ایسے مومن انسان سے ملاقات ہوتی ہو تو اس سے اچھا اور پرہیزگار ہونا اپنے آپ کو تصور نہ کرے۔ یعنی یہ تصور کرے کہ جب بھی کسی مومن مسلمان کے پاس جائے، ملاقات کرے، تو یہ تصور کرے کہ یہ مجھ سے زیادہ نیکیوں میں، اچھائیوں میں آگے ہے، میں اس سے شاید نیکیوں میں اور اچھائیوں میں پیچھے ہوں۔ تو ایسی صورت میں امام نے فرمایا کہ جب انسان اس اعتبار سے اور اس تصور کے ساتھ اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور تواضع انکساری کے ساتھ اس کے سامنے جاتا ہے اور اس سے ملتا ہے، تو ملنے کے بعد اس مومن بھائی کے اندر کہ جو سامنے جا کر مل رہا ہے، اس کے اندر بزرگواری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر نیکیوں کو انجام دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بھلائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جب یہ انسان کے دل میں یہ چیزیں بدلتی ہیں تو اس انسان کے وہ نیک کام پاکیزگی میں بدل جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، لہذا امام عالی مقام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں یہ مومن انسان کہ جو سامنے والے کو دیکھ کر یہ تصور کرتا ہے کہ میرا مومن بھائی مجھ سے زیادہ نیکیوں میں آگے ہے اور اس کے اندر یہ خیالات آتے ہیں، تو یہ اس کا دل بذات خود اس کا دل پاکیزگی سے بھر جاتا ہے اور نیک اور پسندیدہ انسان بن جاتا ہے معاشرے میں، اور اس کے بعد جب یہ نیکیوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے لوگوں کا آقا اور سردار بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا یہ امام عالی مقام نے ہمارے لیے 10 خصلتیں بہت مختصر سے لفظوں میں نے بیان کر دی ہے کہ جو ہماری زندگی کو روشناس کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم غور کریں اپنی زندگی میں تو ان 10 خصوصیات پر اور 10 عادتوں پر اگر ہم عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں تو ہماری زندگی نور علی نور کی منزل میں ہو جائے گی۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم امام عالی مقام کے ان اقوال پر، ان باتوں پر اور ان ارشادات پر مکمل طور سے عمل کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔